مریم نواز صاحبہ کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا وہ اور ہوتی ہیں، اور اصل جو حقیقت ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو سفر کرتا ہے وہ صرف اور صرف مریض کرتے ہیں۔ کسی بھی اسپتال میں پنجاب کے چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کام انتظامیہ کرنے والے ہیں وہ نہیں ہوئے۔ ایک موڑ ایسا آ گیا جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ملک دشمن، عوام دشمن، ہسپتال دشمن عناصر کون ہے۔ کون سی انتظامیہ ہے جو میڈیسن کا ٹینڈر نہ کر سکے، جو ایئر کنڈیشنز کا ٹینڈر نہ کر سکے، جو سیکیورٹی کا ٹینڈر نہ کر سکے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ زون اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن الوی۔ ہسپتالوں کے اندر مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، ادویات کی کمی ہے، ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو بھی ادویات باہر سے لانا پڑتی ہے، جبکہ دوسری جانب وائی ڈی اور حکومت کے درمیان ایک تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ وائی ڈی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وکٹمائز ہیں، لیکن ابھی تک حکومت اور وائی ڈی میں جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ میو اسپتال کے اندر بھی وائی ڈی کے لوگوں کو اب جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ وائی ڈی کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ وائی ڈی کا موقف یہ ہے کہ حکومت ادویات اور دیگر سہولیات ہسپتالوں کے اندر فراہم نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو آواز اٹھانا پڑتی ہے اور پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صورتحال کیا ہے، وائی ڈی کیوں سراپا احتجاج ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے آج ہم۔ تو آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر سے، وائی ڈی کے ڈاکٹر سے، کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا اور کیوں وہ سراپا احتجاج رہتے ہیں۔ یہ بتائیں کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ، کیا مسائل چل رہے ہیں آپ؟ مسئلے مسائل محسن بھائی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً ہم یہ بتاتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے چیف منسٹر صاحبہ، کیونکہ ان کا نعرہ ہے کہ ہیلتھ سب سے پہلے، اور وہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری میں نے انویسٹمنٹ اور ہر چیز جو ہے ہیلتھ کے لیے کر رہی ہوں۔ ہم نے ان کی آواز بننے کے لیے، ان کے جو منشور ہے اس کے اوپر لاہے عمل کے لیے ہم نے آواز اٹھائی۔ ہم نے بتایا کہ یہاں پر میو کے کیا حالات ہیں، نہ ایئر کنڈیشنز چل رہے ہیں، نہ ادویات مل رہی ہیں، نہ سیکیورٹی کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے مریضوں کے ذریعے کہلوائیں، مریضوں نے بتایا جو اصل صورتحال ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پورے ہاسپٹل کا وزٹ بھی کروا دیں گے، آپ بھی مریضوں کے ساتھ بات کریں، خود چیزیں پتہ چلیں گی۔ اس سب کا ذمہ دار ایک بندہ ہے جو ہے سی او، وہ جب سے پرماننٹ ہوا ہے، بلکہ وہ پہلے بھی جب پہلے ٹینیور میں آئے تھے یہی مسئلے مسائل تھے ان کے، وہ ایل پی کے اوپر ساری کی ساری میڈیسن منگوا رہے تھے، جن کی وجہ سے پینڈنگ لائبلٹیز 5 ارب روپے تک پہنچی تھی۔ جب وائی ڈی نے آواز اٹھائی، چیف منسٹر صاحبہ تک بات پہنچی، تو آپ کو پتہ وہ پینڈنگ لائبلٹیز کلیئر ہو گئی۔ لیکن اب جب سے دوبارہ سے سی او صاحب آئے ہیں، یہ فروری میں آئے تھے، فروری سے اب تک کون سی انتظامیہ ہے جو میڈیسن کا ٹینڈر نہ کر سکے، جو ایئر کنڈیشنز کا ٹینڈر نہ کر سکے، جو سیکیورٹی کا ٹینڈر نہ کر سکے۔ اگر 5 سے 6 مہینے کے درمیان یہ ساری چیزیں وہ سموتھ لائن نہیں کر سکتے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحبہ کے منشور کے اگینسٹ ہے، وہ ہیلتھ منسٹر کے اگینسٹ ہے، وہ سیکٹری ہیلتھ کے منشور کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، کیونکہ سی او صاحب ایک مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہی کے منشور کے اوپر کام کر کے چیف منسٹر صاحبہ کے منشور کو ختم کر رہے ہیں، ان کے خلاف چل رہے ہیں، سبوتاج کیا جا رہا ہے، اور ان کے ووٹ بینک کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ میں نے ان کے لیے ہائی لائٹ کی، میں نے اپنے میڈیا والے بھائیوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگ ہماری آواز بنے۔ کافی ایکٹیو رہتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس میں ساری کی ساری مریضوں کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو چیزیں ٹھیک ہونے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں پہلے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زبان بنے۔ کیا مسائل چل رہے ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، پیچھے ٹاور ہے، ٹاور کا کل کی بھی جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کروائی ہے ہیلتھ منسٹر صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ ایچ وائی کام کر رہا ہے۔ میں ہیلتھ منسٹر کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، میں نے آج بھی گزارش کی تھی، ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش کی تھی، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ سے بھی گزارش کی تھی کہ اب آپ آئیں، آپ میڈیا کو ساتھ لے کے آئیں، آپ دیکھیں کہ اس ٹاور کی کیا صورتحال ہے۔ اس ٹاور میں، اس ہبس میں، اس شدید گرمی کے موسم میں اے سی نہیں چل رہے، تو پورے میو میں سنا ہے کہ نہیں چل رہا، پورے میو میں نہیں چل رہے۔ ٹاور کا اس لیے مسئلہ ہے، یہاں پہ سارے کے سارے سرجری کے مریض ہیں، لیکن اتنی شدید گرمی کے اندر تو کوئی بھی پیشنٹ آئے گا، اس کو مسئلہ تو ہے، چاہے وہ کسی بھی وارڈ کے اندر۔ آپ دیکھیں جا کے یہاں پہ مریض اپنے گھروں سے پنکھے لے کے آتے ہیں، پنکھیاں لے کے آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ مریضوں کے جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پوسٹ آف کیئر ہوتی ہے وہاں کی، جو زخم ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اتنی حبس اور شدید گرمی میں انفیکشن ریٹ پہلے ہی اسپتالوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جب اوپر سے سینے سے شرابور ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ انفیکشن ریٹ دگنا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے جب ہم نے آواز اٹھائی تو انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا۔ ہمیں ٹرانسفر سے مسئلہ نہیں، جی ساہیوال ٹیچنگ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پارکنگ کی بھی آپ نے بات کی تھی, اس کے کیا مسائل ہیں؟ پارکنگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ ایمبولینسز کسی صورت بھی ہاسپٹل میں الاؤڈ نہیں ہے. اگر کوئی آتی ہے, کوئی مریض لے کے آتا ہے تو وہ آئے گی ایمرجنسی یا کو جو بھی وارڈ ہے وہاں سے لے کر چلی جائے گی. آپ جائیں دیکھیں, یہ گڑھی وارڈ لے لیں, ٹاور لے لیں, آپ ایمرجنسی لے لیں, او پی ڈی لے لیں, پرائیویٹ ایمبولینسز کھڑی ہیں جو ڈائریکٹ سی او کے انڈر کام کر رہی ہیں. یہاں پہ انہوں نے سی او جو ہمارے میو ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کے انڈر ڈائریکٹ کام کر رہی ہیں. جب میں ان سے ملا, ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ گوال منڈی کا ایریا ہے, یہاں پہ نون لیگ کی پاپولیرٹی ہے, یہ نون لیگ کے لوگ ہیں, میں ان کو نہیں کر سکتا. یہ الفاظ استعمال کیے. وہ میں نے بتایا کہ جی بالکل, کیونکہ وہ ایک مخصوص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بار بار مسلم لیگ نون کو, چیف منسٹر کی جماعت کو, حکومتی جماعت کو, ان کے مشن کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. پھر آپ کا انہوں نے کروایا؟ جی انہوں نے کروایا. اچھا, آپ بھی میو سے ہیں جی؟ نہیں جناب سے. کیا صورتحال ہے جی؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے, یہ سب نظام ہے جو دوائیاں ہاسپٹلس میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ہاسپٹلس کے حالات بالکل, حکومت کہہ رہی ہے بہت اچھے اسپتالوں کے حالات ہیں, ادویات کی مد میں اربوں روپے جاری کیے جاتے ہیں, یہ پچھلے 22 ارب روپے کچھ دنوں کے اندر جاری کیے گئے. نہیں, آپ بالکل برعکس چیزیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جو کہ مریم نواز صاحبہ کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا, وہ اور ہوتی ہیں, اور اصل جو حقیقت ہے وہ اور ہوتی ہے. اور جو سفر کرتا ہے وہ صرف اور صرف مریض کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مریض کرتے ہیں, ان کی ساتھ جلوائی کی نا وہ کرتے ہیں. اب جس طرح ڈاکٹر احمد نے آپ کو بتایا کہ اے سی نہیں چل رہا ہے, یہ سرجیکل ٹاور ہے. اگر سرجری کے پیشنٹ کے پاس یعنی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اے سی نہیں چل رہے, تو اس کی باؤنڈ کی کیئر کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے, اس کا باؤنڈ اور زیادہ سے زیادہ خراب ہو جائے. جناب میں بھی یہی صورتحال ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جناب کے اندر دوائیاں بالکل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, وہاں پہ حالات جو ہیں بالکل کشیدہ ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی پیشنٹ کی کیئر اتنی کوئی خاص نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سک رہی؟ کیونکہ وہاں پہ چیزیں ہی موجود نہیں ہیں. ایٹ دی اینڈ پیشنٹ کیا کرتا ہے, وہ پھر ڈاکٹر کے گلے پڑتا ہے کہ آپ ہی ہمیں کر کے دیں. دیکھیں, ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیشنٹ کی کیئر کرے, جتنی اس کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں اس کے اندر. ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے اندر کرتے ہیں. اگر جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا کیا چیزیں نہیں اویلیبل؟ دیکھیں, دوائیاں تو آ نہیں رہی, سب سے پہلی بات. لیکن حکومت کا تو یہی دعویٰ ہے نا کہ دوائیاں وافر مقدار میں, ابھی ہیلتھ کارڈ جب بند کیا ہے تو یہی دعویٰ کیا تھا کہ 22 ارب روپے کی ادویات کی مد میں جاری کی ہیں. میں نے وہی عرض کیا ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اور ہیں, اور جو اصل جی ایمرجنسی میڈیسنز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اینستھیزیا کی میڈیسن نہیں آ رہی. اگر اینستھیزیا کی میڈیسن نہیں آ رہی, اس کے بغیر آپریشن کیسے ہوگا؟ جب بتائیں, یہی صورتحال ہے وہاں پر. دیکھیں, سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو وہاں پر آپ خود جا کے, آپ میڈیا جو سی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے, سارا کا سارا جو عوام تک جو بات بن جاتی ہے وہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. جانتے ہو آنکھ نکل جائے نہیں, وہ ظاہری بات. دیکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پیشنٹ سے ملیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا چیز باہر سے مل رہی ہے, کیا چیز اندر سے مل رہی ہے. جو دیکھیں, جب مریم نواز صاحبہ نے وزٹ کرنا شروع کیے تھے, 1-2 دنوں نے وزٹ کیے تھے, اس وقت 3-4 دن کے لیے چیزیں جو سی ہیں وہ, ہاں وہ 3-4 دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر نیچے دوائیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن پیشنٹ کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو ان کو دوائی میسر ہی نہیں. دیکھیں, یہ اس میں انتظامیہ نااہل ہے. ہم یہ بات نہیں کریں گے اگر حکومت پر پورے پیسے دے رہی ہے, وہ پورا بجٹ دے رہی ہے, اور دوائیاں بھی پوری آ رہی ہیں, مریضوں کو اگر نہیں پہنچ رہی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں انتظامیہ کا قصور ہے. بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ انتظامیہ کیا کرتی ہے کہ یہ اپنا قصور کسی کے گلے میں ڈال دیتی ہے, جس طرح احمد گجر صاحب کے ساتھ کیا گیا. اگر انہوں نے آپ احمد گجر نے کیا کیا تھا, یہ بتایا تھا یہ مسائل, بالکل یہ مسائل بتانا. ہاں, جس طرح یہ وائڈیا کی ذمہ داری, اتنی عوام کی ذمہ داری, اتنی میڈیا کی ذمہ داری. ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں گے کہ یار یہ مسئلے ہیں, یہ ہسپتال میں مسئلے ہیں, آپ ٹھیک کریں. بات یہ نہیں, ہم حکومت کو نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ پورا بجٹ دے رہی ہیں تو وہ مریضوں کو کیوں نہیں مل رہا, وہ مریضوں کو صحت کارڈ کی ساری چیزیں, وہ ہر چیز کیوں نہیں مل رہی, وہ کیوں انتظامیہ نااہل ہے. آپ نے انتظامیہ میں نئے بندے لگائے, آپ نے سارا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن کیا آپ نے ان کی سکروٹنی کی؟ کیا وہ اس بات کے اہل تھے؟ آپ ابھی بھی دیکھ لیں, آپ جناح اسپتال میں چلے جائیں, آپ کسی بھی اسپتال میں پنجاب کے چلے جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کام انتظامیہ کرنے والے ہیں وہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, حکومت تو جو مرضی کا ظاہری بات ہے. تو احمد, ابھی ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل جائیں گے آپ, یا یہاں پر یہ دوبارہ سے احتجاج کا موڈ ہے؟ کیونکہ جو وائڈی کی لاسٹ اسٹرائک تھی, لات احتجاج تھا, وہ تو ختم ہو گیا. احتجاج جو ہے وہ ہم مریضوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر کریں, اگر مریضوں کو حقوق نہیں مل رہے, اگر ڈاکٹرز کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ہم اپنے لیے احتجاج نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ او پی ڈی بند کر دیتے ہیں, یہ انڈور بند کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ آج میو میں آئے ہیں, ہم نے سختی سے منع کیا ہے کوئی او پی ڈی بند نہیں ہوگی, کوئی انڈور بند نہیں ہوگا. لاسٹ اسٹرائک میں آپ لوگوں نے اینڈ تک کوشش کی کہ نہ وہ چیزیں نہ بند ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ مریض کسی صورت پریشان نہ ہو. ہم مریضوں کی, ینگ ڈاکٹرز کی آواز بنے تھے اور بننا چاہتے ہیں. اس میں
अगर मरीज़ों की अद्वियात बाहर से लाई जा रही हैं, अगर एलपी के ऊपर सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, अगर एसी कोटेशन पे ठीक कराने की कोशिश की जा रही है टेंडर की बजाय, तो आपको पता है एलपी और कोटेशन में सीधी सीधी करप्शन होती है। आप एमरजेंसी म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी जब से ये सीओ साहब आए हैं, उन दोनों में आपको पता है कि एलपी के ऊपर डेली के डेली अद्वियात मंगवाई जाती हैं और वो मनपसंद कंपनियों से मंगवाई जाती हैं, जिससे मर्जी मंगवा लें, जिस मर्जी क्वालिटी की मंगवा लें, जिस मर्जी रेट की मंगवा लें। आपने फैसला करना है किसके साथ बना। हाँ जी, जिससे आपने करप्शन करनी है, जिससे आपने किकबैक्स लेने, आप उससे मंगवा सकते हैं। ये सारे अस्पतालों के अंदर यही चल रहा है। मैं म्यू हॉस्पिटल का सदर हूँ, मुझे म्यू हॉस्पिटल का पता है। मैं म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी का बता देता हूँ कि फरवरी से लेकर अब तक, जब से ये सीओ साहब आए हैं, 7 करोड़ रुपए की मेडिसिन एलपी हुई है। टेंडर जारी क्यों नहीं हो रहे? टेंडर किसी भी चीज़ का क्यों नहीं हो रहा? एसीओ को अगर डेली वेजेस पे कोटेशन पे ठीक करवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो पैसा किधर जा रहा है? वजह क्या है कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर अभी तक म्यू अस्पताल का एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चला, हम बाहर हवा में खड़े हैं, तो ये सूरत हाल है, तो पेशेंट अंदर कैसे सफर करते हैं? वजह मैंने बताया कि सीओ साहब हैं जो हेल्थ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहबा के मिशन को हर सूरत से बुझाया करना चाहते हैं। आज बिल्कुल प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू जो उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी का बता देता हूं कि फरवरी से लेकर अब तक, जब से ये सीओ साहब आए हैं, 7 करोड़ रुपए की मेडिसिन एलपी हुई है। आपने जिसको पैसे दिए हैं आप उसका गिरबान पकड़े कि मैंने तुम्हें 800 करोड़ दिया है या 8 अरब दिया है, कहाँ लगाया? क्यों नहीं पहुँच रहा लोगों तक? वजह क्या है? जो एलपी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताया कि मैंने सिफारिश करवाई थी आपसे कि मुझे एमएस लगवा दें। ये सूरत हाल जो बता रहे हैं इसके बरक्स से कुछ ही एग्जैक्टली यही हालात चल रहे हैं। सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर और बदतर है। इससे भी ज़्यादा बदतर। हाँ जी, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है कि सिर्फ एक आवाज़ उठाने पर आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हर फोरम पर जाएंगे। ठीक है, मुदस्सिर नवाज अशरफी साहब चेयरमैन है वाईडीए के। भाईजान, एक अभी लास्ट स्ट्राइक आपकी ख़त्म हुई, अभी दोबारा से आप एहतजाज कर रहे हैं। मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग आपके पहले भी कुछ मुअत्तल हैं, कुछ टर्मिनेट हैं, कुछ के तबादले कर दिए गए हैं, अब नया इजाफा हो गया। सूरत हाल किस तरफ जा रही? सूरत हाल मैं ये समझता हूँ कि अब वाक़तन वो एक मोड़ ऐसा आ गया जिसमें हमने डिसाइड करना होगा कि आया जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी नारे या दावे हैं, उसके अंदर असल मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन, हस्पताल दुश्मन अनासर कौन है? ठीक है, क्यों कि यही कैमरा होता है, आप लोग होते हैं, इधर खड़े होने वाले लोग और होते हैं। कभी वो हुकूमत है, कभी वो मिनिस्टर हैं, कभी वो सेक्रेटरी हैं, कभी वो यंग डॉक्टर्स हैं और कभी ये इंतज़ामिया है। आप हर बंदा ये नारा लगाता हुआ आपके माइक पे सुना जाता है कि मरीज़ों की बेहतरी, मरीज़ों की फलाह बहबूद, मरीज़ों के लिए सहूलियात। हुकूमत से पूछें, वो कह रहे हैं बेइंतहा बजट दिया, यही ठीक है। मिनिस्टर से पूछें, वो कहते हैं बेइंतहा बजट और अद्वियात दी हैं। ठीक है, यंग डॉक्टर्स के पास आएँ, अब हमें जिस बात की बीन चढ़ाया जाता है या हमेशा से कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था, हम अब वो नहीं बनेंगे। ठीक है, बड़ी सीधी बात है। ये अवाम क्या खड़ी है, करेंगे आपने बनेंगे? ये अवाम खड़ी है, इनसे पूछें कि क्या इनको अद्वियात मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो अब हमने ये सोच लिया, पहले हमें ये कहा जाता, मैं बार बार ये बरमला कह रहा हूँ और अल्लाह कह रहा हूँ कि पहले ये कहा जाता, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिवली और प्री मेच्योर अटैम्प्ट कर जाते थे ठीक है, कि कुछ भी हुआ है फ़ौरन अस्पताल बंद कर दो। जब अस्पताल बंद करते थे तो वो मरीज़ जिनके लिए बंद करते थे वो भी हमें बुरा भला कहते थे और इंतज़ामिया भी बुरा भला कहती थी। तो हमने सोचा क्यों ना उन काली भेड़ों को सामने लाया जाए जो हुकूमत को, जो मिनिस्ट्री को, जो सेक्रेटेरिएट को और यंग डॉक्टर्स को आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है, वो कौन है? वो आपकी इंतज़ामिया है। आप देखिए ना, मैं ये बड़ा क्लियर हूँ कि एक बंदा अगर म्यू अस्पताल का 6, 7, 8 अरब रुपए बजट है तो आपने एक बंदे के हवाले 8 अरब रुपए किया है। अब हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता बीइंग स्टेक होल्डर्स, ये जो मरीज़ आए हैं इनको नहीं पता एमएस किस बला का नाम है, इनको नहीं पता, कई लोगों को तो कवरेज नहीं मिलता उसका, अद्वियात किस चक्कर में आती है, उनको लगता है हमने कहा जाना कि हम लाइन लगा के जिस डॉक्टर के पास आए हैं ना, इसने जो दवाई लिख के दी है, इसने जानबूझ के वो दवाई लिख के दी है जो बाहर से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, तो वो गिरबान हमारा पकड़ता है। अगर उसको बेड नहीं मिल रहा, उसको लगता है कि डॉक्टर ने बेड नहीं दिया, वो ये नहीं समझ रहा कि डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैंने मरीज़ आया, मैंने उसके मर्ज़ की तशखीस की, एक सफ़ेद पर्ची पे
لکھ دیا کہ آپ کو یہ مرض ہے, اس کے لیے یہ دوائی چاہیے, میں اب بری ذمہ ہوں. مجھے اس بات پہ کوئی برا بلا نہیں کہہ رہا, مجھے برا بلا یا میرے گریبان تک مریض اس بات پہ آ رہا ہے کہ ٹیکہ نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, آپریشن کا ٹائم لیٹ ہے, بیڈ نہیں ہے, مریض تڑف رہا ہے, گرمی ہے, سہولیات نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ جس کو 8 ارب روپیہ دیا ہے ٹھیک ہے حکومت نے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے میں نے پیسے 800 کروڑ روپے دیے. دیکھیں مریم نواز صاحب, ایک بندہ 8 ارب روپیہ دے رہا ہے ہاسپٹل کے لیے اتنا بجٹ. سر. اگر ایمانداری سے آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی نا, میں آپ کو یہاں پہ میوں کی چھت تلے کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں, علیہ اعلان کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر واقعتاً 8 ارب اس انتظامی بندے کو دیا ہے اور حکومت کہہ رہی دیا ہے, تو آپ کے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں دیا تو پھر دیا وہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر 8 ارب روپے ایمانداری سے لگ جائے نا, تو جو آپ نے کہاوت سنی ہے دودھ اور نہر اور شہد کی نہریں, وہ آپ کو میوں اسپتال میں نظر آئیں گی. تو کیوں نہیں لیکن رولا یہ ہے, نظر کیوں نہیں آتی؟ ہاں یہ اصل پرابلم ہے. جہاں پہ انتظامیہ آتی ہے, جہاں پہ وہ کرتی ہے, کبھی کہتی ہے اس نے مجھے کام نہیں یہاں پہ کسی پیشنٹ کو آپ دیکھ لیں, اس کا معمولی ٹیسٹ نہیں ہو رہا, سی بی سی نہیں ہو رہا, اس کو ایک انجیکشن باہر سے لے کے آ رہا ہے, ڈرپ باہر سے لے کے آ رہا ہے, سیرپ باہر سے لے کے آ رہا ہے. 800 کروڑ پہ مانی رکھتے ہیں, چھوٹی رقم تو نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب جن کو یہ 800 کروڑ دیا ہے ان کو ہمارا بھی حق ہے, ہم پوچھیں کیونکہ ہمارا گریبان پکڑا جا رہا ہے. ان مریضوں کا بھی حق ہے یہ بھی پوچھیں کیونکہ یہ دھکے کھا کے صرف اس آس امید سے آئے ہیں کہ ہم سرکاری. اگر میں آپ کو بتاؤں بڑا, میں اپنا یہ دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس بندے کے پاس جیب میں پیسے ہیں نا, وہ سرکاری اسپتال کے گیٹ کے آگے سے بھی نہیں گزرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے وہاں پہ دھکے ملنے ہیں, ذلالت ہونی ہے. صرف وہ بندہ آتا ہے جس کے پاس, آپ دیکھیں وہ دوسرے شہر سے, ہم کہتے ہیں جی پورے پنجاب بھر سے لوگ لاہور میں آ رہے ہیں. آپ کسی ایک مریض کو روک کے پوچھیں گے نا, اس نے کسی دوست سے پیسے لیے ہوں گے, اپنی تنخواہ ایڈوانس لی ہوگی, گھر کی کوئی چیز بیچی ہوگی کہ یار کرایہ دے کے لاہور پہنچ جائیے, اگو علاج فری ہو جائے گا. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ کیلکولیشن مارتے ہیں, تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس سے سستا علاج تو ہمیں پرائیویٹ میں مل جانا تھا. پھر وہ اس ڈاکٹر کو برا کہتے ہیں جس نے پرچیاں لکھی ہوتی ہیں. تو میں بار بار گھوم پھر کے ایک ہی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جس کو پیسے دیے ہیں, میں اس طرف آتا ہوں بعد میں, آپ نے جس کو پیسے دیے ہیں آپ اس کا گریبان پکڑیں کہ میں نے تمہیں 800 کروڑ دیا ہے یا 8 ارب دیا ہے, کہاں لگایا, کیوں نہیں پہنچ رہا لوگوں تک؟ وجہ کیا ہے؟ جو ایل پی کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتایا کہ میں نے سفارش کروائی تھی آپ سے کہ مجھے ایم ایس لگوا دیں, مجھے سی او لگوا دیں بیک ڈور پہ. آپ نے کہا ٹھیک ہے لگوا دوں گا, یہ 1 ہفتہ دوائیاں میری آئیں گی. اب میں مجبور ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب میں مجبور ہوں. وہ کہتا ہے کہ جب تم نے سیٹ لینی ہے تو میرے پاس آ گئی ہو, اب میری دوائیوں کو کرو لوکل پرچیز. اب اس کے لیے مجھے میرٹ سبوتاج کرنا پڑے گا, مجھے ایل پی کا سہارا لینا پڑے گا. ان کی کوئی نہ کوئی فرینڈ, مجھے پھر کیا کرنا پڑے گا, اس سہارے کے ذریعے ان کو پیسے دینے پڑیں گے جو لیگلائز ہو جائیں گے. بھائی کیوں ایل پی کی ضرورت کیوں ہے جب آپ کو حکومت نے پیسہ دے دیا ہے؟ آپ اب کل خواجہ سلمان فیق صاحب فرما رہے تھے کہ 800 لوگوں کی دوائی یہاں پڑی ہے, تو وہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ پڑی ہے. لاسٹ ٹائم یہ مریم نواز صاحبہ نے خود کہا کہ میں نے ایک اسپتال کا وزٹ کیا, اسٹور میں انبار لگے ہوئے ہیں دوائیوں کے, لیکن مریض کو نہیں مل رہی. مجھے اب آپ ایک بات بتائیں صرف اسی بات سے کہ اس اسٹور سے اس پیکٹ کو کھول کے لانا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے یا انتظامیہ نے بندہ اپوائنٹ کرنا؟ جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ, تو میں یہ کہہ, اب جب ان کو اب ہم کیا کرتے ہیں, وائی ڈی اے والے یا ینگ ڈاکٹرز, ہم رولا لپا ڈالتے ہیں, ہم ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب ان کو وہاں پہ جواب طلبی کے لیے بلایا جاتا ہے نا, تو یہ وہاں پہ جا کے جواب طلبی نہیں کرتے. یہ کیا کرتے ہیں جی سارا کچھ پڑا ہے, یہ وائی ڈی اے والے کام نہیں کرنے دے. اچھا یہ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ آ کے تھوڑا سا امیچور بہیو نہ کرے. آپ انہیں کہ اچھا وائی ڈی اے والے کام نہیں کرن دے رہے ہیں, یہ ان سے سوال پوچھا جائے نا کہ جو بجٹ دیا ہے وہ بجٹ ہم نے آپ کو دیا ہے کہ وائی ڈی اے کو دیا ہے, ٹھیک. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وائی ڈی اے والے کام کرنے نہیں دے رہے تو آپ اس اسپتال میں تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں, گاڑیاں کیوں لے رہے ہیں؟ بات میں نے آپ سے کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ صورتحال جو بتا رہے ہیں اس کے برعکس ہے کچھ, یہ ایگزیکٹلی یہی حالات چل رہے ہیں؟ صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر اور بدتر ہے. اس سے بھی زیادہ بدتر؟ ہاں جی, میں آپ کو مزید تھوڑا سا, بدتر کیا ہوگا کہ شدید گرمی کے اندر اے سی نہیں چل رہے, میں آپ کو اس سے نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے چلوں. 2023-24 کا ٹینڈر جو ہے بلک پرچیز کا, وہ اس اسپتال میں نہیں ہونے دیا گیا. AKMS نے اپنی ذاتی بنا کے اوپر, تب کا دیکھیں تب ایم ایس اور سی او کون تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب آپ جاتے ہیں, اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کمپنیز آتی ہیں, کوٹیشنز دیتی ہیں, ٹینڈر ہو گیا, ایوارڈ نہیں ہوا. آپ یہ سوال پوچھیں کہ ایوارڈ کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ 2023-24 کا جو بلک پرچیز آنی تھی, وہ 2023-24 کی بلک پرچیز کو ایل پی پہ شفٹ کیا گیا, جس کی بنا کے اوپر 4 ارب روپے کا خسارہ آ گیا اسپتال کو. 4 ارب روپے 4 ارب روپے کا اس وقت ہسپتال انتظامی فیصلے کی وجہ سے, انتظامی فیصلے کی وجہ سے. پھر جب ہم نے سوال اٹھایا خواجہ سلمان فیق صاحب کو, اس بات کا ہم نے بارہا بتایا کہ سر اس پہ انکوائری بٹھائیں. اب نیب نے جب وہ کیس پکڑا, اب وہ انکوائریز بھگت رہے ہیں, اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچ رہا. وہ لوگ اب یہی سی او ہیں
यही CEO मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, उसी AMS को, उसी वो जो पूरी की पूरी एक कमेटी थी उसको रेस्क्यू करने के लिए दोबारा LP पे आ रहे हैं। अच्छा, LP के ऊपर दवाई जब जब किसी अस्पताल में आई है वो अस्पताल हमेशा मकरूज हुआ है, उस अस्पताल के इंतज़ामी मामलात जो हैं वो बदतर हुए हैं। LP सिस्टम को क्यों नहीं खत्म किया? ये तो पूरे अस्पतालों के अंदर है, लाहौर किसी अस्पताल चले जाएं आप, LP के अंदर ही मेडिसिन है। लेकिन आप देखें म्यू अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, म्यू अस्पताल ने पूरे पंजाब को कैटर करना होता है, क्योंकि बताया जाता है कि जी एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाएं, वहाँ इलाज अच्छा होगा। इलाज अच्छा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत आला टीम है, लेकिन अगर मैंने किसी मरीज़ को ऑपरेशन करना है, मेरे पास अद्वियात नहीं है, तो जंग आलूद मैं भी हो रहा हूँ, मेरा सिस्टम भी जंग आलूद हो रहा है। ठीक है, इंतज़ामी मामलात जब तक आप किसी जनरल कैडर के बंदे के हाथ में नहीं देंगे तब तक ये ठीक नहीं होना। टीचिंग अस्पताल के टीचिंग कैडर के बंदे को आप दे रहे हैं जिसके पास कंट्रोलर, टीचिंग कैडर के लोग लगाए जा रहे हैं कि शायद ये हालात ठीक करेंगे। टीचिंग कैडर के बंदे के पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन की भी सीट है, टीचिंग कैडर के बंदे के पास CEO को जो हमारे हैं उसके पास चेयरमैन डिपार्टमेंट की भी सीट है, उनके पास CEO की भी सीट है, उनके पास उन्होंने इम्तिहानात भी लेने जाना है। उन्होंने, आप उनसे पूछें कि आपने पिछले पूरे 2 साल 2.5 साल के टर्न्योर में कितनी OPDs की है, कितने मरीजों को आपने देखा है, कितने पेशेंट है जिनको आपने खुद देखा है, नीचे वाले लोग देख लेना, आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है, ये सवालात इनसे पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए। वैसे अस्पतालों के अंदर प्रोफेसर साहिबान ट्रेन करते हैं आप लोगों को? प्रोफेसर हजरात बाकी जो यूनिट में जो प्रोफेसर हजरात काम करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक बंदे को इतनी नवाज़शात देने का मकसद क्या है, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। एक ही बंदे के ऊपर इतना ट्रस्ट करने की जरूरत क्या है? आप उसको उठा के प्रिंसिपल का भी लगाते हैं, जब आप उसको उठा के प्रिंसिपल लगा देते हैं, प्रिंसिपल लगा के आप देखते हैं गुजरात का बट्टा बिठा के दोबारा इधर आ जाते हैं। जब यहाँ आते हैं, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि सर क्यों LP आप इसका बल्क परचेज का टेंडर क्यों नहीं करते, तब ये कहते हैं मेरे कमरे से चले जाओ, अच्छा, मेरे से सवाल ना करो, मैं आपको बताने का मजाज नहीं हूँ। क्यों नहीं है? पब्लिक ऑफिस है, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर मरीज़ मेरे सामने रो रहा है, मैं दुख से ये बात उनसे पूछता हूँ कि मैं आपको सवाल करने का मजाज क्यों नहीं है? पेशेंट आफ्टर ऑल तो पेशेंट ही सफ़र करता है ना, इंतज़ामी गफलत हो, गवर्नमेंट पैसे ना दे, फंड ना हो, उसको सही से खर्च ना किया जाए, ये जो गरीब मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल में आता है रुलता तो वही है। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसका वे आउट क्या है? ये तो सारी चीज़ें वो डिक्लाइन की तरफ एक तरह से जा रही है, जबकि गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं डॉक्टर उस्मान गुज्जर, सदर YDA सर गंगाराम हॉस्पिटल। सबसे पहले तो अपने जो हमारे पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल के जो इलेक्टेड सदर हैं डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब, जो उन्होंने डॉक्टरों के हकूक़ की आवाज़ उठाई, हक सच की आवाज़ उठाई, गरीब आवाम की, गरीब मरीज़ों की वो आवाज़ बने, और उसकी आवाज़ बनने के नतीजे में जिस तरह गैर अखलाकी और इलीगल एक्ट उनके साथ किया गया, उनको विक्टिमाइज़ किया गया, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, हेल्थ मिनिस्टर सलमान रफ़ीक साहब से, हेल्थ सेक्रेटरी अजम महमूद साहब से मुतालबा करता हूँ कि फिलफो उनको वापस किया जाए, ताकि वो जिस तरह इधर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे अपने वार्ड में, अभी तक जितने लोग गए YDA का कोई वापस हुआ है जो इनको करेंगे वो? लेकिन ये जो मौजूदा लहर है सर, अब मोर देन इनफ हो गया है, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है कि सिर्फ एक आवाज़ उठाने पर आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हर फोरम पर जाएंगे और हम हर फोरम पर इनको फेस करेंगे। और ये पंजाब का, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जब रात को ये आर्डर हुए हैं पूरे म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर सीनियर जूनियर ने यक ज़बान होकर कहा, अहमद कमाल गुज्जर साहब कल से हम हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन ये अहमद कमाल गुज्जर साहब का ज़र्फ़ है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मामला है, मेरी ज़ात का, मेरे अल्लाह का मामला है, मैं अपने अल्लाह की खातिर ये आवाज़ लोगों की मान रहा था, लेकिन मेरी खातिर कोई बाहर ना निकला। आप लोग मरीजों की खिदमत करें, हम इसे लीगली हर फोरम पर इसे फेस करेंगे। और पूरे पंजाब की क़यादत YDA पंजाब, हर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद कमाल के गुज्जर के पीछे। ठीक है, मुझे बताएं कि गंगाराम के अंदर सूरत हाल क्या है? सर, जैसे मुदस्सर नवाज़ अशरफ भाई ने, राशिद विर्क भाई ने बताया कि 90% हर हॉस्पिटल में यही इशूज़ हैं। इशूज़ अब कहाँ आ रहे हैं? ये हमारी इंतज़ामिया को, अहकाम बाला को समझना चाहिए, CM साहिबा को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को समझना चाहिए कि मसला ये आ रहा है कि ये जो दरमियान में एक नाहल टोला आके बैठ गया है, एक जो सिर्फ माफिया, एक कब्ज़ा माफिया आके बैठ गया है, उनसे जब ऊपर वाले सवाल पूछते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं?
یہ وائڈین کی ہے, یہ وائڈیا کر رہی ہے. ان سے پوچھا اچھا جی آپ نے اس وارڈ میں دوائی پہنچا دی ہے, جی وائڈیا والے پہنچانے نہیں دے رہے, اے سی لگ گیا جی وائڈیا والے لگنے نہیں دے رہے. مگر ان کے پاس ہر کام کوئی بھی سوال پوچھ لیں ایک جواب ہوگا وائڈیا وائڈیا وائڈیا. اور جب غریب وہاں پوچھتی ہے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اوپر سے نہیں سر وائڈیا جو ہے نا یہ ہم حق سچ کی آواز ہے اور ہم اپنے ضمیر کی آواز بولتے ہیں اور ضمیر کی آواز کو کوئی بندہ نہیں دبا سکتا, کوئی فرعون نہیں دبا سکتا. تو جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں غریب عوام سوال کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو اوپر سے فنڈ نہیں آ رہا, وہ وزیر اعلیٰ فنڈ نہیں دے رہے, منسٹر فنڈ نہیں دے رہے, سیکٹری فنڈ نہیں دے رہے. اسی لیے ڈاکٹر پیشنٹ کی ہوتی یہ میرا وزیر اعلیٰ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں اسپتالوں کے اندر پیشنٹس کی اور ڈاکٹر کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ سر اب وجہ ہوتی ہے اس کی. اب ایمرجنسی میں 10 بیڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 10 مریض لٹا کے علاج کر رہے ہیں, مریض 10 مریض اور آ گئے ہیں, آپ کیا کریں گے انہیں 10 بیڈوں پہ لٹائیں گے نا, تو مریض اس ٹائم ایم ایس کو یا کسی وی سی کو یا سی او کو نہیں جا کے پوچھتا, وہ اس ٹائم ڈاکٹر کو گریباں سے پکڑتا ہے. تو آپ ان کے پاس ہوتے ہیں, تو اس میں ڈاکٹر کا قصور کیا ہے؟ ڈاکٹر کا قصور تو مریض کو علاج کرنا, مریض کو دیکھنا, اس کا سارا اسے کاؤنسل کرنا, دوائی اس ٹائم پرووائڈ کرنا یا وہ چیزیں وہ نہیں ہیں. اور میرا یہ مریم نواز صاحبہ سے میری اپیل ہے, ریکویسٹ ہے, عرض ہے ان سے کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی بھی سنیں, سب سے زیادہ ٹائم ہاسپٹل میں وہ گزارتے ہیں. اور ہمیشہ سے یہ آتا رہا ہے کہ ہاسپٹل کی غریب عوام کی, غریب مریضوں کی, ڈاکٹروں کی حقوق کی جو آنکھ کان آواز ہے وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ساتھ بٹھائیں, ان سے پوچھیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو فری میں ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ مل رہا ہے آپ کی انتظامیہ کا. شاید تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں لینا چاہ رہے ہیں جو اس قسم کے مسائل ہیں. اشرفی صاحب یہ بتائیں, ابھی جو وائڈیا کی صورتحال چل رہی ہے, آپ کا جو لاسٹ اسٹرائک تھی وہ ختم ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ آپ کے کچھ ٹرمینیٹ ہیں, کچھ کو ٹرانسفر کیا گیا, کچھ معطل ہیں, تو وائڈیا کو ویک کر دیا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بنیں گے؟ نہیں, آپ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہوتے ہیں وہ مد و جزر ہوتے ہیں, کبھی اتار کبھی چڑھاؤ, لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے موقف سے, اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں کہ نہیں ہٹیں. ہم نے ایک بار سوچا کہ ہمیشہ سے آپ چڑھائی کر کے اگلے بندے کو افینڈ کرتے ہیں اور اپنا مقصد, کیونکہ ہم نے اس دفعہ ہم نے سوچا تھا کیونکہ ہمیں لگا کہ میڈم کی انٹینشنز کلیئر ہیں کہ وہ ہیلتھ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سی ایم کبھی بھی خود بھی ڈور ٹو ڈور یا او پی ڈی کے کمرے ٹو کمرے تو نہیں جا سکتا نا, اس نے صرف انتظامی امور کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ انتظامیہ پیسے مانگے گی, منسٹری یا اوپر حکومت پیسے دے دے گی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پنجاب اسمبلی میں کہا کہ ینگ ڈاکٹرز وائڈیا کا نام لے کے کہ اگر آپ مریض کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں میں آپ کی بات سنوں گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مریض کو بہتری کے لیے بات کرنے کے بجائے آپ ہسپتال بند کر کے میرے سے بات کریں گے تو بات نہیں سکتی, میں بات نہیں سنی. تو ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ آج بھی لوگ کہتے ہیں وائڈیا ختم ہو گئی, ہر بندے کا اپنا نیگیٹو ہے. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا ابھی ہم اگر اناؤنس کریں کہ کل پنجاب بھر میں آؤٹ ڈورز بند ہوں گے, یہ ہمیں اس کے بعد جیلوں میں بھی ڈال دیں, آپ یہ بات مانتے ہیں نا, آؤٹ ڈور بند ہوں گے؟ نہیں وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے. لیٹ می کمپلیٹ, کہ آپ مانتے ہیں نا اسپتال بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ہم میں یہ طاقت موجود ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس بار ہم ان تمام عناصر کو جو ہے وہ بے پردہ کرنے کی, ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ ہماری قربانیوں کے اوپر سیاست. کتنے لوگ آپ کے اس وقت جو ہیں وکٹمائز ہیں؟ سر تقریباً ساری تنظیم وکٹمائز, اور یہ ہم وکٹمائز نہیں ہوتے, یہ ہمارا حسن ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہم اس میں ہمیں دیکھیں آپ کے اوپر ہے نا, آپ کو پتہ جب آپ آواز اٹھائیں گے تو مشکلات آئیں گی, یہ ازل سے لے کر جاری ہے, اب تک جاری رہے گا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وائڈیا کے ڈاکٹر کام نہیں کرتے اس لیے ان کو ہٹانا پڑتا ہے. سر یہی تو مزے کی بات ہے, جس دن ینگ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کام نہیں کرنا, اس دن اسپتال کا شٹر بند ہو جاتا ہے. ان کے پاس نعم البدل نہیں ہے, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم بار بار اتنی بار اسپتال بند کر چکے ہیں کہ ہمیں اب وہ ڈر نہیں ہے. ابھی آپ نے سینئرز کی بات کی تھی, ابھی جو لاسٹ آپ کی تحریک چلی تھی اس میں بھی وائڈیا کے صدر نے یہ کہا تھا کہ سینئرز نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دورہ رویہ اختیار کیا, ان کی لسٹیں بنا کے دیتے رہیے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سینئرز آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, جبکہ ان کے اوپر بات آتی ہے تو آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. ہسپتال کی زب و حالی کی وجہ ہی ہے, ہسپتال کی انتظامیہ کون ہے؟ ہمارے سینئرز, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ایک پرانے سیکٹری صاحب تھے, ان سے ہماری ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ایئرز اینڈ آئیز کون ہیں؟ آپ کے ایم ایس اور پرنسپل. اگر ایک ایم ایس اور ایک پرنسپل آپ ہیں, آپ ایک ادارے کے نمائندے ہیں, جب آپ ایک ادارے کی پین لے کے کسی اپنے حکام بالا کے پاس جائیں گے, آپ اس کو اچھا میسیج دیں گے تو کیا وہ پورا نہیں ہوگا؟ جب آپ یہ کہہ کے جائیں گے نہیں جی مینو لاؤ تو پھر ہی فائدہ ہونا چاہیے, وہ آپ لگا رہے ہیں نا, دیکھیں تو ہسپتال کا نقصان ہو رہا ہے. یہ 1 منٹ لگاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے, یہ بات ہم اکثر ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہسپتال میں
یہ فرعون بنے ہوتے ہیں MS پرنسپل حضرات, ایسے ہی ٹھیک ہے, ہے. آگے جا کے غلط گائیڈ بھی کرتے ہیں, سارا ملبہ ہمارے پہ بھی ڈالتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے. اتنی آسانی سے غلط گائیڈ کیسے ہو جاتا سر ہے؟ پتہ تو دیکھیے, حکومت کو آپ نہیں دیکھ ہوتا ہے. آپ کا چینل آپ کی بات مانے گا کہ میری بات مانے گا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو چین ہے اس یس, کی یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر ایک بندہ بار بار رو رہا ہے, پٹ رہا ہے, مریض ہسپتال میں کام کرنے والا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, زبان زد عام ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے حالات برے ہیں, تو ہمیشہ ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے ایک دفعہ ہماری بات مان کے ہمیں نہ بٹھائیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیں. ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ اب ڈیڈ لاک ہے مکمل؟ ڈیڈ لاک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, یہ ہم نے اس دفعہ یہ جیسچر کیوں دیا ہے, ٹھیک ہے, اگر انہیں لگتا ہے نا یہ پالیٹکس ہے تو لیٹ اٹ بی. ہم نے یہ جیسچر کیوں دیا ہے, ہم نے اسپتال بند کیوں نہیں کیا, ہم کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کر سکتے ہیں. جنرل کاؤنسل میٹنگ میں نے پرسوں بلائی ہے, مینڈیٹ آ جاتا ہے. مجبور ہوئے ہیں؟ نہیں, اسٹریٹجی ہے یہ کہ اس بار ہم ان تمام ان فرعونوں کو ہم بے پردہ کریں گے, ننگا کریں گے, جو یہ کہتے تھے کہ جی ہسپتال بند ہو گئے ورنہ دودھ اور شہر کی نہریں لگانے لگے. بتائیں, میں بھی پروگرام کیا وہاں سے سروسز سے, وہاں پر بھی حالات جو ہیں کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں, مشینیں نہیں ہیں, ٹیسٹ نہیں ہو رہے, ایمرجنسی میں آنے والے لوگ جو ہے باہر سے ادویات لے کے آ رہے تھے, آپ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے لیے کیا؟ سر یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز نہیں کام کرنے دے رہے, ینگ ڈاکٹرز باہر سے دوائیاں لے رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز باہر سے دوائی لکھ کے دے رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز باہر ٹیسٹ دے رہے ہیں. ہر اسپتال, آپ کسی نیم اٹ اینی ہاسپٹل ان پنجاب, 24 بڑے سرکاری اسپتال ہیں, 312 RHC ہیں, کوئی 2800 BHU ہیں جو اب انہوں نے آؤٹ سورس پرائیویٹائز کر دی ہیں. آپ کسی ایک جگہ پہ جائیں, YDA کو گولی مارے نہ ساتھ لے کے جائیں, اپنا کیمرہ ساتھ لے کے جائیں, کسی ایک مریض کو روکیں اور پوچھیں سرکاری اسپتال کے کیا حالات ہیں. اگر وہ رونا نہ شروع کر دے, آپ کی جوتیاں ہمارے ساتھ. تو ہم یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بس کر دیں, وہ بلیم گیم کھیلنا بند کر دیں, حالات بتائیں. آپ کو جس طرح ابھی گجر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھیں LP کہتے ہیں YDA, ان سے پوچھیں سیکورٹی کہتے ہیں YDA. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ مورد الزام YDA کو ٹھہرانا ہے, تو آپ, میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ پھر سرکاری امراض کیوں لے رہے ہیں, آپ گاڑیاں کیوں جول رہے ہیں, آپ اس کے پٹرول کیوں کھا رہے ہیں, آپ 4 سیٹیں رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مان جائیں نا کہ آپ نااہل ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک غریب مریض کی بیماری کے اوپر سیاست کرنے والا, میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت کے درجے سے بھی نیچے. ابھی 30 جون سے بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ, جن کے لیے آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا, ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, تو اب کیا؟ اب تو وہ چلے گئے. آپ جس کے لیے وہاں پر CM ہاؤس بھی گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, وہ لوگ اپنے گھروں کو, ان کی نوکریاں جو ہے چلی گئیں. اب اس کا نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ریاست نہیں ہیں, اور عوام کبھی بھی ریاست سے لڑ نہیں سکتی, جیت نہیں سکتی. آواز بار بار اٹھاتے رہیں گے. ہماری آدھی تنظیم لہو لہان ہو چکی ہے, آدھی تنظیم وکٹمائز ہو چکی ہے. نہیں, ہر دفعہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کبھی ہمارے چہروں پہ شکوہ سنا ہے؟ ابھی جو لوگ پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں, سب پہ کسی پہ دہشت گردی کا پرچہ ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ ادویات نہیں ہے, احتجاج کیا, 780 ڈال دی. مریضوں کو پریشان کر رہے ہیں, احتجاج کیا, دہشت گرد قرار دے دیا. کہ آپ نے آج دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے احمد ڈاکٹرز کے اوپر جو اس بار صورتحال ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے. پوری دنیا میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مسیحا ہیں, اور آپ اس ٹائم بھی چلے جائیں گے تو ینگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ اس حکومت میں جو ہے دہشت گردی تک کی دفعات ہوئی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نہ پہلے ڈرے تھے, نہ جھکے تھے, نہ یہ بکے ہیں. تو یہ اب بھی پہلے بھی کھڑے تھے, اب بھی کھڑے رہیں گے, اور اپنے حق کی اور مریضوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے. CM صاحبہ نے مختلف اسپتالوں کو وزٹ کیے, جناح کے اندر بھی کہیں اور اسپتالوں کے اندر بھی, تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں بہتری نہیں آ رہی, تو یہ کہاں پہ مین پوائنٹ کیا ہے؟ جو انتظامی پوسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہیں, لیکن سب اچھا کی رپورٹ بھی میرا خیال ہے ایک حد تک جانی چاہیے. ہماری ان سے یہی لڑائی ہوتی ہے, یہی بحث ہوتی ہے, یہیں پہ آ کے ہمارا ان سے ڈیڈ لاک ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز آپ 100 میں سے 60-70% دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ 10% بھی نہیں دے رہے تو کیونکہ اس کے بعد ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ اٹینڈنٹ, مریض سارے لڑتے ہیں, تو پھر جب ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو YDA کو سامنے آنا پڑتا ہے. تو یہ ساری کی ساری انتظامی پوسٹیں اس کی ذمہ دار ہیں. اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کا وے آؤٹ یہی ہے آپ کہ لوگوں کے ساتھ تو ڈیڈ لاک ہے گورنمنٹ کا, ہمارا ڈیڈ لاک, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ ڈیڈ لاک بنتا ہی نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کے خلاف بھی نہیں ہیں, نہ ہی ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے نچلے لیول پہ, ساری کیبنٹ اس وقت جو ہے وکٹمائز. جی وکٹمائز ہے. اور جیسے مدثر بتا رہے ہیں کہ ابھی نیگوسیشن کچھ نہیں ہے, ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور آپ لوگ بھی ظاہری بات ہے
सर्वाइव के लिए कोशिश तो करेंगे? वो इंशाल्लाह अगर ये सोचते हैं कि हम अस्पताल बंद करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, इस तरफ हम हॉस्पिटल बंद करने की तरफ नहीं करेंगे, हम अल्टीमेटम देंगे, हम लाजमी करेंगे, हम यू हॉस्पिटल बंद करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन देखें जो चीज़ें हैं पहले हमने उनको टाइम दे रहे हैं ताकि उनको पता हो। मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ बार बार कि जो चीज़ें मेरे ऊपर लगाई गई हैं उसकी फेयर इंक्वायरी की जाए। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, इवन चीफ मिनिस्टर साहबा से कि आप आएँ, आप अपनी टीम भेज दें, आप जो है ना हम आप लोगों को विज़िट करवाते हैं, YDA विज़िट करवाएगी, आपको असल हालात बताएगी कि जो मरीज़ों के साथ असल बीत रही है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, आपके मंशूर के ऊपर काम नहीं किया जा रहा बल्कि मंशूर को सबूताज किया जा रहा है। तो आप आएँ, आप देखें, आप हमारे साथ बैठें। आप नहीं बैठना चाहते, आप अलहदा आके वैसे यंग डॉक्टर से मिलें, मेरे से ना मिलें, बाकी जो यंग डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, मरीज़ों से मिलें, आपको सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अभी लास्टली ये बताएं मुदस्सिर, वे आउट क्या है, क्योंकि डेडलॉक तो इस तरह का मेरा ख्याल पहले तो नहीं हुआ कभी, जो इस वक्त सूरत हाल चल। बिल्कुल ऐसी है कि पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, मुज़ाकरात ज़रूर होते हैं, अब वे आउट कोई नहीं है। मतलब वे आउट सिंपल है, यहाँ पे कौन सा कोई पर्सनल गेंस ना हमारा है, और बकौल हुकूमत के वो भी क्लेम कर रही है कि उनका भी कोई पर्सनल गेन नहीं है, अस्पतालों की बेहतरी है। तो मैं ये आपके तवज्जो से आखिरी मैसेज भी ये देना चाहूँगा कि अगर मरीज़ों की बेहतरी के लिए आपको हमारी कुर्बानी चाहिए, हमारी कुर्बानी हाजिर है, लेकिन वो एक शर्त पे हाजिर है, फिर मरीज़ों को बेहतरी दी जाएगी, फिर अस्पताल बेहतर होंगे, ठीक है, फिर अस्पतालों में सारी चीज़ें आएंगी। और जो इन सारे मामलात में रुकावट बन रहे हैं, जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, मरीज़ों से बेईमानी कर रहे हैं, हमारे से बेईमानी कर रहे हैं, फिर उनको निशाने इबरत बनाएं। उसके एवज़ अगर किसी को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए YDA कुर्बान करनी है तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ठीक, आज बिल्कुल YDA अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज है। लास्ट एक तहरीक चलाई गई थी जिसके अंदर अब हुकूमत और YDA के दरमियान डेड लॉक की सूरत हाल है, लेकिन आज फिर YDA की जानिब से मियो अस्पताल के अंदर एहतजाज किया गया था, क्योंकि मियो अस्पताल के जो YDA के सदर हैं डॉक्टर अहमद कमाल गुजर, उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसकी वजह ये बताई गई कि इंतज़ामी बुनियादी के ऊपर उनको ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन YDA का मौक़िफ़ ये है कि अस्पताल के अंदर बद इंतज़ामी के जो मामलात हैं उनको उजागर करने पर MSCO की जानिब से उनको जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। मियो अस्पताल के अंदर शदीद गर्म मौसम के अंदर अभी तक एयर कंडीशन बहाल नहीं हो सके। जो मरीज़ हैं वो घर से हाथ वाले पंखे और दूसरे पंखे ला के चलाने पर मजबूर हैं। अद्वियात की शॉर्टेज एक बड़ा मसला है, न सिर्फ यहाँ पर दीगर अस्पतालों के अंदर भी जैसे हमने बात की यही मसाइल जो वो देखने में आ रहे हैं। जबकि YDA का मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत जो मरीज़ों के हक़ की आवाज़ है उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले YDA की पूरी कैबिनेट तकरीबन जो है कुछ लोग ट्रांसफ़र हैं, कुछ मअतल हैं और कुछ को टर्मिनेट किया गया, लेकिन अभी मुज़ाकरात के हवाले से डेडलॉक बरकरार है YDA और हुकूमत के दरमियान। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो आफ्टर ऑल जो एंड में सफ़र कर रहा है वो पेशेंट है, जिसको अद्वियात मिलने के हवाले से मुश्किलात का सामना है, जिसके टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसको अगर हॉस्पिटल के अंदर आता है, दूर दराज इलाकों से लोग सफ़र करके यहाँ पर आते हैं लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, तो यहाँ पर आके उनको एमरजेंसी के अंदर भी जब अद्वियात बाहर से लाना पड़ती हैं तो मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनके पास लाहौर अस्पतालों में पहुँचने के लिए किराया नहीं होता, पैसे नहीं होते, वो अपना कोई ना कोई सामान बेच के, कोई ना कोई जानवर बेच के यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हज़ारों रुपए की पर्ची उनको थमाई जाती है अद्वियात लाने के लिए, बाहर से 2 टेस्ट भी डॉक्टर लिख के दे देते हैं, तो वो पेशेंट के लिए मसले का बायस बन जाता है। जिसके पास किराए के पैसे नहीं है वो इलाज के ऊपर पैसे कहाँ से लगाए। अभी अस्पतालों की एमरजेंसीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दावा तो किया जाता है कि अरबों रुपए का बजट जो है फराहम किया जाता है, दिया भी जाता है बजट, लेकिन वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्यों उसका फ़ायदा मरीज़ को नहीं पहुँचता है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि गरीब मरीज़ जो है उसको सफ़र ना करना पड़े, उसको परेशानी का सामना ना हो, अस्पतालों के अंदर कम से कम उसका इलाज और बेहतर हो सके। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक, BHQ, THQ, DHQ अच्छी बहुत सारी जगहों के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों को दिए जाने वाला अरबों करोड़ रुपए का जो बजट है उसकी सही अंदाज में, शफाफ अंदाज में उसको लगाया जाना, उसकी खपत जो है उसको इस्तेमाल किया जाना, उसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी, आम मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है आसानी आ सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर राय।